علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر۔ عربی میں اس کے نام ہیں لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءت، لیلۃ القسمہ، یعنی اس میں نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہاں پر قسمت سے مراد ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ الدعا یعنی دعا کی رات، لیلۃ الاجابہ دعاؤں کی قبولیت کی رات، لیلۃ الشفاعہ یعنی شفاعت کی رات، اور لیلۃ الغفران من العتق من نیران، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے آزادی اور غفران کی رات، کہاں سے؟ آگ سے اور جہنم سے۔ اسی طرح سے لیلۃ التکفیر یعنی کفارے کی رات، لیلۃ الحیات یعنی حیات کی رات، لیلۃ المغفرت یعنی مغفرت کی رات، لیلۃ العتق یعنی رہائی کی رات، اور اسی طرح سے لیلۃ القسمت والتقدیر، تقدیر کی رات۔ اسی طرح سے بعض اہل سنت کتب میں اسے عید الملائکہ بھی کہا گیا، اور بعض روایات جو اہل سنت میں ہیں اس کے حساب سے کہ یہ وہ رات ہے کہ ملائکہ کے لیے اس میں عید ہے، جس طرح سے زمین پر عید ہے ان مسلمانوں کے لیے عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسی طرح سے ملائکہ کے لیے عید ہے یہی لیلۃ البرات، اور اسی طرح سے لیلۃ القدر۔ اب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل ہوئی، فیہا تقسم الارزاق، اسی رات رزق تقسیم ہوتا ہے، فیہا تکتب الاجال، موت کو لکھا جاتا ہے، فیہا یکتب وفد الحاج، حاجیوں کے بارے میں بھی اسی رات کو لکھا جاتا ہے، وَيُنَزِّلُ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَتَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْمَكَّةِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ کو نزول ہوتا ہے آسمان سے مکہ کی سرزمین پہ۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت منسوب ہے، وہ کہ اس پہ ڈسکشن ہے، لیکن منسوب روایت یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، بھی اسی رات کے لیے کہا گیا کہ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ غروب سے لے کر یعنی 14 کا دن گزر کے جو غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر فجر تک ملائکہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ملائکہ کی ندا ہوتی ہے، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ افضل اللیلہ بعد لیلۃ القدر، کہ یہ رات افضل ترین رات ہے لیلۃ القدر کے بعد۔ اور پھر روایت میں نقل ہوا کہ لیلۃ القدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہدیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم باقی اہل بیت علیہم السلام کو اللہ کی جانب سے یہ رات دی گئی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت میں نقل ہوا کہ اسی رات ہی لیلۃ یعتق اللہ فیہا الرقاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس رات کو میں گردنوں کو آزاد کرتا ہے، کس سے؟ آگ سے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور پھر اس رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو اور دعا کرو، کیونکہ میرے والد فرماتے ہیں کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس اس کے اعمال کے بارے میں جو بہت ہی سرسری کہا جا سکتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کرنا چاہیے جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ اس رات کے بارے میں ابن بطوطہ میں اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ اہل مکہ اس رات میں نے دیکھا کہ طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور نمازوں کو بجا لاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، اور یہی حال میں نے مصر میں دیکھا کہ وہاں بھی لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں اور اس رات کو عبادت کرتے ہیں۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ اہل مکہ رات بھر جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شمس الدین دمشقی نے حوادث الزمان میں لکھا کہ دمشق میں بھی لوگ جامع دمشق میں جاتے ہیں، ایک بہت بڑی مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے، ایسی مسجد لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور اس رات وہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے، 12,000 قندیلیں روشن کی جاتی ہیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں کہ جو مختلف مساجد میں اور روڈوں پر اور اسپتالوں میں اور کاروان سراؤں میں روشن کی جاتی ہیں، اور قبرستانوں میں روشن کی جاتی ہیں۔
اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کے جو چاروں فقہا ہیں ان کے نزدیک بھی اس رات میں عبادت مستحب ہے، اور کتب اہل سنت میں تفصیل سے اس رات کے بارے میں اہتمام ہیں، اعمال ہیں۔ جو ڈسکشن ہے وہ فقط ایک ہے جو بعض علماء و فقہا نے کیا کہ یہ اعمال باجماعت کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے، مسجد میں کیے جا سکتے ہیں یا گھر میں کیے جائیں۔ تو بعض نے یہ کہا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیے، لہٰذا گھر میں کیے جائیں۔ لیکن قبرستان جانا یا دیگر اعمال کے بارے میں جو وہابی اور اہل سنت میں ڈسکشن ہے اور اس کو وہ بدعت کے طور پہ کہتے ہیں، یا مثال کے طور پر حلوہ بنانے کے موضوع پہ ڈسکس کرتے ہیں، گو کہ اس وقت یہ ہم تفصیل سے موضوع ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن وہابی حضرات کو فقط ایک جواب دیں گے خصوصاً اس بارے میں کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے بقول ان کے، تو اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایسا کام کہ جس کا ذکر قرآن میں یا احادیث میں نہیں ہے تو وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن اب اگر ہم اسے کہیں کہ یہ واجب ہے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ واجب کہنا جو ہے غلط ہے اور بدعت ہے۔ حلوے کے بارے میں وہ شور کرتے ہیں تو انہیں توجہ دینی چاہیے کہ کوئی بھی حلوہ شیعہ یا سنی اس نیت سے نہیں بناتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سوجی کا یا بیسن کا یا چنے کا حلوہ بناؤ اور اس میں یہ ڈالو اور یہ ڈالو اور یہ نہ ڈالو۔ آیا وہابی عید کے دن کی سوئیوں کو یا کیک کو ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اصل میں ان چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہاں پر شریعت نے آزاد چھوڑا ہے۔ اور یہ بھی ایک غلط فہمی جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اسلامک کنسٹرکشن، اسلامی ڈریس، اسلامی کھانے، نہ اسلامی کنسٹرکشن نہ ڈریس ہے نہ کھانے۔ اسلام میں کنسٹرکشن کی شرائط ہیں، ڈریس کی شرائط ہیں اور کھانوں کی شرائط ہیں، ورنہ اسلام نے نہ کوئی آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن دیا ہے اور نہ کھانے کی ریسیپی بتائی ہے اور نہ کپڑے کا کوئی ڈیزائن یا کوئی ماڈل دیا ہے۔ شرائط بتائیں گے، ایسا ہو ایسا نہ ہو۔ بس اسی میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو کلچر میں ہیں، اور اگر وہ کلچر جائز ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر پورے انڈیا پاکستان میں سوئیاں بنائی جاتی ہیں، عرب دنیا میں کچھ خاص کام ہیں جو عید پہ کیے جاتے ہیں، تو کیا ان کو کرنا بدعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں، جائز ہے۔ بس حلوہ پکانا کوئی بدعت نہیں ہے۔ کیا کبھی وہابیوں نے سوال کیا کہ جو بچوں کی سالگرہ میں کیک کاٹا جاتا ہے بدعت ہے؟ کیا قرآن میں کیک کا ذکر ہے یا روایت میں کیک کا ذکر ہے؟ کہا جائے گا نا، یہ کلچر ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کیک کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں تو یہ بدعت ہو جائے گا، لیکن محض اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی حرج نہیں۔ اور یہیں سے وہابیوں کو ایک جواب یہ بھی دیں کہ جب اہل بیت علیہم السلام سے یا یہ کہ مخصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کو کھانا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن کیا وہابیوں نے کبھی کسی کی برتھ ڈے کے کیک کے کھانے کا انکار کیا ہو یہ کہہ کے کہ یہ کیک اس بچے کے نام کا ہے؟ تو یہ تو مختصر سی گفتگو تھی اس حلوے کے بارے میں کہ جو عام طور پر وہابیوں کا ایک بڑا گرم موضوع ہوتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت علیہم السلام سے محبت عطا فرمائے اور اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور دشمنان اہل بیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، بالکل اسی طرح سے دشمنان اہل بیت کی معرفت کے بعد ان کی نفرت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اصحاب اور اعوان میں شامل فرمائے۔ ادھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے